اس نے کہا جی میرے بچے کو گھر آ کے پڑھایا کرے۔ آپ فرمانے لگے یہ نبی پاک کی حدیث ہے، میں نے رسوا نہیں کر سکتا، جہاں سارے لوگ بیٹھتے ہیں تیرا بچہ بھی وہاں بیٹھے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگ کس طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اپنا بچہ بھیج دوں گا، پر جس وقت میرا بچہ کلاس میں ہو اور کوئی بھی نہ ہو، اکیلا ہو میرا بچہ۔ امام بخاری فرمانے لگے اگر کوئی اور آ کے کہے کہ میں نے بھی حضور کی حدیث سنی ہے تو میں کیسے منع کروں؟ ساروں کے بیچ بیٹھ کے پڑھے، یہ حضور کے دین کا فیض ہے، یہ بڑا وسیع ہے، جو آئے گا ملے گا۔ اس نے آپ کے خلاف فتوے لینے شروع کر دیے۔ ہاں جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ فتوے لینے شروع کر دیے، امام بخاری کے خلاف سازش ہوئی، حکم ہوا کہ بخاری کو بخارا چھوڑ جا، یعنی اپنے وطن سے نکل جا۔ اپنے وطن میں بے وطن ہو گئے امام بخاری، نیشا پور والوں نے نکالا تو بخارا آئے۔ اس نے حکم دیا تو امام بخاری بخارا سے نکلے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لے سجنا اسا توڑ نہیں بائی، اساں جان دیتی رات تیرے، ارادہ کیا سمرقند جا کے ڈیرا لگاتا ہوں۔ حضور کی حدیثیں تو پڑھنی سننی ہے نا یارو، بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں کئی دفعہ دیندار لوگ، بڑی اپنے بھی کئی دفعہ اپنے بھی شکایت کر دیتے ہیں، اپنے بھی پیچھے پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ دل کرتا ہے یار سارے باتیں کرتے تیری نہیں بنتی تھی، تو نہ کرتا۔ ایک عالم کہا کرتے تھے ایک دفعہ کہ کسی ماں کے بیٹے نے ماں کو تانا دے دیا تو ماں رو پڑی اور کہنے لگی پتر درانیاں کے نیت بندا سی، ننانا کے نیت بندا سی، تو میرا اپنا سائیں۔ اور یہ اپنے کئی دفعہ اس طرح کی بات کرتے کہ وہ کانوں سے ٹکرا کے نہیں گزرتی، وہ تیزاب کی طرح رک جاتی ہے، چھلنی ہو جاتا ہے وجود کے۔ یہ اس نے کہا ہے، اس نے، میرے اپنے نے۔ امام بخاری بخارا سے روتے ہوئے نکلے، سمرقند جاتا ہوں۔ پتہ چلا کہ سمرقند جانے سے پہلے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھو ان کے اپنوں نے نہیں رکھا، پتہ نہیں کیا حال ہے۔ امام بخاری رستے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی خرتنگ، وہاں رک گئے۔ سنو یارو، پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات سنا رہا ہوں جو اس ہمت کو سب سے قیمتی کتاب دے گیا۔ امام بخاری خرتنگ میں تھے، 62 سال عمر، سفید داڑھی، رو پڑے، اللہ میں نے ساری زندگی تیرے نبی کی حدیثیں جمع کی ہیں، اے میرے مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر بخاری پر تنگ ہو گئی ہے، میرے اوپر رحم کر دے۔ امام بخاری نے وہاں دعا فرمائی، دوپہر کو دعا فرمائی، شام کو بیمار ہوئے، رات کو وصال ہو گیا۔ لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی، اساں توڑ نہیں پائی تے جان دیتی رات تیرے، مجھے کہہ لینے دیں، مجھے کہہ لینے دے، مجھے کہہ لینے دیں، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، او کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زرد کتے آندے گل ٹلی ہو، او بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی، پھر پہ جانی تھر تھلی ہو، اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے رات کو خواب دیکھا کہ نبی پاک صحابہ سمیت کھڑے ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی سنیا میں قربان جاؤں یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو فرمایا بخاری آ رہا ہے، بخاری آ رہا ہے۔ دنیا والے بھول جائیں پر جن کی بندہ نوکری کرے وہ کیسے بھول جائیں؟ اور ویسے بھی اگر مالک کو پتا ہو نا میرا خادم ٹھیک ہے، مالک اور غلام کا تعلق مضبوط ہو تو دنیا جو مرضی کہتی پھرے۔ میرا آپ سے مشورہ ہے کبھی بھی دین کے لیے کچھ کرو تو بندوں سے نام نیکی کی امید نہ رکھنا، اگر آپ کو اجر لینا ہے تو رب رسول اجر عطا کریں گے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اٹھ کے دیکھا، میں نے اٹھ کے صبح پتہ کیا تو وہ وہی وقت تھا جب مجھے حضور کی زیارت ہوئی جس وقت امام بخاری کا انتقال ہو گئے۔ لوگوں نے آپ کو دفن کیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی، لوگ تبرکن مٹی لے جانے لگے۔ سمرقند کے لوگ بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، سارے کٹھے ہو کے امام بخاری کی قبر پہ گئے تو اللہ نے بارش عطا فرما۔ اتنا بڑا آدمی لیکن بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی۔ دو باتیں آپ نے اس گفتگو سے یاد رکھنی ہے، ایک تو بندوں سے اجر کی امید نہ رکھے، یہ چھوڑ دے کہ بندے واہ واہ کریں گے تو میں نے کام کرنا۔ آپ غریب کی مدد بھی کریں، آپ نیکی بھی کریں، آپ خیر بھی کریں،
اداروں سے، مسجدوں سے، مدارس سے بھی پیار کرے، لیکن واہ واہ کی توقع بندوں سے، اور اگر رب و رسول نے ایک دفعہ بھی واہ واہ کر دی نا تو پھر واہ بلے بن جائے گی، پھر کیا بات ہے۔ اور ویسے بھی جڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں او نہ چڑھن اونچائیاں، وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ اجر اللہ رسول سے امید ہے، اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ سونا وہی ہے جو سونے کی باتیں کرتا ہے، میٹھی بات اسی کی ہے جو مدینے والے کی حدیث بیان کرتا ہے۔ سرکار کی باتیں یاد رکھیں، سرکار کی باتیں کریں۔ یہ تلخ وقت چل رہا ہے، کڑوا وقت ہے، پر یارو باتیں میرے نبی کی یاد کرو، ان میں بڑا ہی مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری کے درجے بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو، حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تو بلے شاہ تو آسمانی اڑدیاں ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہوں کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا، دعا مومن کا۔ حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ حضور کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلی کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے، اپنی دعائیں کے تعلق کو مضبوط کرے۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ تو کیا سمجھتا ہے تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم پہنچ کا۔
آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم. اور عجیب فلسفہ ہے نا. کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے کپڑے ٹھیک نہیں, اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلے تو کہتے 1 منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا. نماز کے لیے کہا تو کہتا ٹھیک نہیں, دعوت کے لیے کہا تو کہتا میں ذرا تیاری کر لوں, یوں جانا مناسب نہیں. امام نے ٹھیک نہیں. رب تو فرماتا ہے کہ جب تو مسجد میں آ تو زینت اختیار کر کے آ, خوب ذوق سے دعا مانگے, خوب شوق سے نماز پڑھے, خوب استغفار کا مزاج بنائے. آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے. ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے, یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا, پر گھر کے اندر نفل پڑھے نبی پاک. اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو, گھر کو قبرستان نہ بناؤ. ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا. ہمارے ہاں انسان چونکہ انسانوں سے مل کے زندگی گزارتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو درجوں کے تعلق سے فضیلت بھی عطا فرمائی ہے. کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو باپ بنایا ہے, کسی کو چھوٹا بھائی بنایا تو کسی کو بڑا بھائی بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجوں کے تعلق سے فضیلت دی, استاد بنا دیے, بزرگ بنا دیے, عالم بنا دیے. اللہ نے فضیلت دی. ایک فضیلت وہ ہے جو اللہ نے دی, اور کچھ خیال لوگوں کا اپنا ہے کہ مجھے فضیلت ملنی چاہیے, میرا اعزاز ہونا چاہیے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان اس ارادے کی بنیاد پر کمزور ہو جاتا ہے, ایسی حرکات بھی کر جاتا ہے جس پر اس کا دل اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے. لیکن اسے شہرت چاہیے ہوتی ہے, وہ بھاگتا پھرتا ہے. کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ مقصود چونکہ شہرت ہوتی ہے, مقصود چونکہ دنیا داری ہوتی ہے, تو پھر دوسروں کو تکلیف دیتا ہے. وہ زبردستی عزت مانگنا, لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا, اور خیال کرنا. مطلب 2 قسم کے داماد ہوتے ہیں. ایک داماد وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ پھڈا بہت زیادہ ڈالتا ہے, چائے بھی لیٹ ملے تو شور کرتا ہے. تب وہ سسر جو ہے وہ اپنے بچوں کو اگر کسی موقع پر اس صاحب نے آنا ہو تو بٹھا کر کے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ مہربانی کرنا اس شریر کا ذرا خیال رکھنا, 2 دن گزر جائیں بیاہ کے یا کسی اور تقریب کے, ذرا سکون رہے گا, اس کا خیال رکھنا. دوسرا جو ہے وہ نفیس آدمی ہے, اس کو کوئی پریشانی نہیں, اس کو پتہ ہے کہ روٹی گھر بھی ملتی ہے. یا میں مہمان آیا ہوں تو اب اس کے رشتہ دار وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی خیر ہے, یہ تکلیف نہیں دیتا. اب یہ جو صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جناب میں نے ہر چیز کھینچ کے رکھی ہوئی ہے, میں جاتا ہوں تو سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے. وہ بھائی آپ کے شر سے بچ رہے ہیں لوگ, آپ جو اذیت دیتے ہیں اس سے بچ رہے ہیں, آپ کو عزت نہیں دے رہے. عزت تو وہ دوسرے کو مل رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے, یہ تکلیف نہیں دے رہا. تو ہم نے عزت کے حصول کے لیے, شہرت کے حصول کے لیے, اپنا آپ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو کمزور کرنا شروع کر دیے. بہت ساری جگہوں پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی شاید منت کرے گا اور شاید یہ ہاتھ باندھے گا کہ مہربانی کرو میرا بھی نام لے لو کسی طریقے سے, اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ بیماری لگ جاتی. اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر, علمی طور پر قوت بخشی ہوئی ہے, اعزاز دیا ہے, لیکن وہ اس خوف کا شکار ہے کہ میری عزت نہیں ہے, کچھ 4 بندے میرا نام لے لیتے نا. ایک حدیث پاک ہے, اس کو یاد رکھیں. نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا. یہ بخاری مسلم کی حدیث. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ جس رستے پہ چل رہا ہے نا کہ میں یہ کام بھی کروں تاکہ میرا نام ہو جائے, یہ کام بھی کروں میرا نام ہو جائے, فلانا بھی کروں تو میرا نام ہو جائے, چونکہ مقصود نام ہے, اس نے لباس پہن لیا ہے شہرت کا, ارادہ کر لیا ہے شہرت کا. مانا یہ کہ اس نے اپنے اوپر طاری کر لی ہے, جس طرح لباس پورے وجود پہ ڈھانپ لیتا ہے اس طرح اس نے شہرت ہی شہرت اپنے اوپر طاری کر لیا, تو پھر رب اسے رسوا کر دے. دیکھیں میں آج جو بات خاص کر کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ دینداروں کو ضرورت ہوتی ہے بچنے کی. ایک بندہ اس نے حج کیا ہی نہیں تو اس نے حفاظت کیا کرنی, لیکن جس نے حج کیا ہے اس نے اپنے حج کی حفاظت بھی کرنی. ایک صاحب یہ ہیں کہ جنہوں نے دین کا نام لیا ہی نہیں, اور ایک وہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں باشرہ ہوں, میں امامے والا ہوں, میں داڑھی والا ہوں, میں کرتے والا ہوں, میں فلاں صاحب ہوں. تو آپ بجائے اس کے کہ بغیر داڑھی والے پر طنز کر رہے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے, ان چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی.
دیندار لوگوں کی تو اب ساری چیزیں اس طرح ہائی لائٹ ہونے لگی ہیں، دکھاوا ہونے لگا. یعنی دعا مانگ رہے ہیں تو فوٹو الگ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو فوٹو الگ ہے. یعنی آنسو ان شخص کے آ گئے، کسی شیخ کے، کسی پیر صاحب کے، تو وہ آنسوؤں پر فوکس کر کے لوگوں نے اس کو بھی بیچا میڈیا پہ. فلانا آدمی رو پڑا، فلانے آدمی نے رلا دیا. یہ تو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے بندے کا. اب اس کو بھی فار سیل کریں گے، اس کو بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک صاحب بیٹھ کر بڑے زور سے رو رہے تھے لوگوں کے بیچ، اللہ کو منا رہے تھے، درد کی بات کر رہے تھے، سوز کی بات کر رہے تھے، اللہ معاف کر دے، اور تڑپ رہے تھے. اور مجمع بڑا تھا اور ہر آدمی پلٹ پلٹ کے انہی کی جانب دیکھتا تھا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج جلال نہیں فرمایا، آج پیار فرمایا. اس کے قریب گئے، جب وہ فارغ ہو گیا اس کو تھپکی دی، فرمانے لگے یہ جو تم نے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے کیا ہے نا، اور تیری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی ہے، یہ 2 قطرے آنسوؤں کے تو اکیلے میں بیٹھ کے بہا دیتا تو رب تیرے اوپر خاص رحمت کا نزول فرما دے. وہ ضروری ہے کہ یہاں جو ہے تو نے بتانا ہے کہ میں بڑا مطلب عاشق رسول ہوں اور میں نے جناب بڑے آنسو بہائے ہیں. نعت شریف پہ آ جائے، رونا تو آ گیا، کنٹرول نہیں ہے، وہ تو آ گیا. اور اب تو باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ پڑھنے والے نے بھی رونا ہے اور سننے والے نے بھی رونا ہے. نہ کریں یہ کام. اگر آپ کا مزاج دکھاوے کا بن جائے گا، آپ کی طبیعت دکھاوے کی بن جائے گی، ذہن دکھاوے کا بن جائے گا، پھر آپ تنگ ہوں گے. بڑی عبادت کرتے تھے امام بخاری. رمضان شریف میں اپنے لوگوں کو جمع کرتے، کہتے ہو میں تمہیں نماز پڑھاؤں، تو رمضان شریف میں نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں 20 آیات کی تلاوت فرماتے. 3 دن کے اندر قرآن پاک ختم کرتے، عبادت کرتے. یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کا مصلی سے رشتہ بڑا مضبوط تھا. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے علم اس لیے پڑھا ہے کہ زیادہ باتیں پڑھیں گے تو زیادہ لوگوں کو سنائیں گے، زیادہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگائیں گے، اس طرح نہیں، بلکہ مصلی سے تعلق ان لوگوں کا مضبوط تھا. سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو زنبور آ گئی، بھیڑ آ گئی، سمجھ لیں بچھو آ گیا، وہ کرتے میں گھس گیا. اس نے 17 جگہ پہ امام بخاری کو ڈنگ مارا، زخم ہو گئے. لیکن نماز پڑھتے رہے. نماز کے بعد تسلی سے بیٹھے تو شاگرد سے کہنے لگے ذرا دیکھنا پشت پہ کیا ہے. آپ یقین کریں ہماری نمازیں تو ہیں پر سکون والی نہیں، مزے والی نہیں. وہ موبائل ہے، وہ سائلنٹ پہ لگا ہوا ہے، اور نماز کے بعد اس طرح سے لوگ موبائل کھولتے ہیں جیسے قبولیت کا کوئی میسج نہیں معاذ اللہ آ گیا کہ دیکھ لو قبول ہو گئی ہے. اتنی جلدی ہے، کوئی ٹھہراؤ نہیں، اطمینان قلبی نہیں. قرار حاصل کرے. پڑھنی تو ہے، مزہ لے کے کیوں نہ پڑھی، سکون سے کیوں نہ پڑھی. کہا ذرا دیکھنا میری پشت پہ کیا ہے. تو شاگرد کہتے ہیں جب ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کمر سے کپڑا اٹھایا 17 جگہ پہ زخم بنے ہوئے تھے. تو عرض کی حضور جب اس نے ڈانگ مارا تھا تو آپ، یہ تو بڑا سخت زخم ہے، آپ نے توجہ نہیں کی. اور میں نے ایک سورت شروع کر لی تھی نماز میں تو دل نہیں کرتا تھا سورت چھوڑوں، میں نے پوری کر کے رکوع کیا ہے. تو امام بخاری کی دلچسپی. پھر سیرت اور کردار. آپ لاکھوں حدیثیں جانیں اور آپ کہیں مجھے بڑا کچھ آتا ہے لیکن آپ کا عمل صفر ہو، نہ اخلاق ہو، نہ سخاوت ہو، نہ دیانت ہو، تو اس کا ذائقہ کیا رہا. یہ تو پھر طوطے کتنا، طوطے کو بھی لفظ یاد کرا دیے جائیں تو وہ بھی یاد کر لیتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ نے کردار عطا فرمایا تھا. سیرت آپ فرمایا کرتے تھے ایک گناہ میں نے نہیں کیا اور مجھے امید ہے اللہ سے جب میں ملاقات کروں گا تو رب اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی نہیں کرے گا. جناب وہ کون سا؟ فرمانے لگے میں نے رب کریم کے کسی بندے کی کبھی غیبت نہیں کی، اس کی پشت کے پیچھے بیٹھ کر کبھی اس کی چغلی. یہ بڑا میلا کچیلا کام ہے، میلا کچیلا. آپ یقین کریں. اور اس طرح بندے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حمایتی بن جاتے ہیں لیکن مختصر ٹائم کے لیے. یہ میرے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کسی بندے کے خلاف تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اور بہت سارے لوگوں کو نا یہ بڑا کام آتا ہے، یہ کام وہ کرتے ہیں انہیں کام آتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے خلاف میں بات کروں گا تو یہ بندہ راضی ہوگا، اس کا کون مخالف ہے. وہ تھوڑی بات چھیڑی، اس نے بھی چھیڑی، پھر جرانہ لگ گیا.
جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کسی کے خلاف باتیں کرتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے خلاف شروع کرے گا، وہ آپ کو استعمال کرے گا، ٹیشو پیپر سے زیادہ آپ کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ بنائیں، مثبت رہیں، آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور غیبت کیونکہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے تو آپ کے اندر یا آپ کے ذہن کو بڑا خراب کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا، بہت سخت مشقت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا، وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے۔ ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے لیکن وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں میں، بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں، بعض جگہ وہ رو کے یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا، میری ساری کمائی تو نے ضائع کر دی۔ والد بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میری بیماریوں کی، پریشانیوں کی، بڑھاپے کی، کمزوریوں کا سبب بیٹے تو ہی بن گیا، یہ ساری تکلیفیں تو ٹھیک ہو جائیں تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے، صحت بھی ٹھیک ہو جائے، میں زیادہ دیر جوان رہ سکوں۔ ناراض ہوتے ہیں ماں باپ، اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی ہے۔ ابا جی کو 5-7 منٹ لگتے ہیں، کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں، لیکن والدہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، آپ نیرا جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ پورا روئیں نہ رونے والا منہ ہی بن جائے تو اماں تو نرم ہی نرم ہے، جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے، وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے 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 کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو، نہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات وارثہ مان کری نہ وارثاں دا، کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے۔ اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، بعض اوقات تم بات کرتے 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 ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا۔ مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے، بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کار نہ گزرے، تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے، کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے، ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق۔ جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ۔ اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے، وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا۔ اللہ
ताला मुस्कुराता है उसे देख के। और अगले जुमले में हुजूर ने वजाहत कर दी, फरमाया जब रब दुनिया में किसी पर मुस्कुराता है ना तो उसका मानना यह है कि क़यामत में फिर अल्लाह उसे हिसाब कोई नहीं लेगा। जिस पर अल्लाह दुनिया में मुस्कुरा दिया उससे कोई हिसाब, तो वो काम ढूंढने चाहिए ना जिससे अल्लाह मुस्कुराए। वैसे कभी हम ऐसा करते हैं कि नहीं कि किसी को राज़ी किया जाए? ये काम हम करते हैं कि हमारी कंपनी का जो सरबराह है वो हमसे राज़ी रहे, जिस इदारे में हम पढ़ाते हैं उस इदारे का बड़ा हमसे राज़ी रहे। ये करते हैं हम, उसके लिए कुछ न कुछ हीले बहाने हम करते हैं। बरादरी, कबीला, इलाका, बस्ती, लोग किसी तरीके से हमारे साथ मुतमिन रहे, करते हैं ना ये सारे काम। उसमें थोड़ी मुश्किल भी हमें आती है, लेकिन करते हैं, क्या करें। घर में भी कई दफ़ा ऐसा माहौल बनाना पड़ता है। चलें एक और मीठी मिसाल देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगी। छोटा बच्चा खुश रहे, आप उसके लिए मेहनत नहीं करते। वो छोटा है, उसको खुश करना फ़र्ज है अब्बा पे, लेकिन वो कहता है कि मैंने मोटरसाइकिल लेना है। छोटा है, चला ही नहीं पाएगा, तो अब्बा फिर उसे राज़ी करता है, कहता है बेटे छोटा साइकिल ले ले, चल मैं तुझे उड़ाने वाला जहाज़ ले देता हूँ। मकसूद क्या है कि इसको नाराज़ नहीं करना, ये रोए ना, इसका दिल ना टूटे। और यारो सुनो ना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर छोटे बच्चे के लिए वो चीज़ें ढूंढते हो, मेरे अब्बा जी ना अपने नवासे के लिए खिलौना लेके आए तो बच्चा बड़ा ही खेला, तो अब्बा जी कहने लगे लो पैसे पूरे हो गए मेरे। बच्चे को पसंद बड़ा है ना, पैसे पूरे कर छड़े ने, देखो ना जी कितना इसको राजी हुआ है। तो इंसान क्या करता है कि कोशिश करता है, छोटा बच्चा भी नाराज ना हो तो वो चीज़ें वो ढूंढता है कि इसको क्या पसंद है, चॉकलेट ले जाऊं, फलां चीज़ ले जाऊं, आइसक्रीम ले जाऊं। तो एक बच्चे के लिए, घर के लिए, सरबराह के लिए इतनी मेहनत करते हो, तो वो काम भी हमें ढूंढ के तलाश करने चाहिए ना जिससे रब राजी होता है, अल्लाह राजी होता है। बताऊं वो कौन कौन से काम है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे, एक वो बंदा सारी मखलूक सोई है, आधी रात है, रात का पिछला पहर है, उसने उठ के वुजू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदा की याद में। फरमाया इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। मुस्कुराता है अल्लाह। ये तो सोने का टाइम था, ये तो गहरी नींद आने का वक्त था, रात का पिछला पहर। रात पवे ते बेदर्दां नू नींद प्यारी आवे, ते दर्दमंदां नू याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। और सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। अल्लाह मुस्कुराता है। और सुनना मेरे भाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना, तरतीब लग रही होती है, अब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे। फरमाया जब मोमिन सफ़े बनाते हैं तो रब देख के मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। कमाल हो गए उरूज बंदगी का, जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते हैं। आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए, ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। ओ यार, कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा, तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती। मुझे बताओ ना, जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है, क्या उस बंदे के नसीबे हैं, क्या उसके मुकद्दर हैं। आप उस मकाम पर अपने आप को लाएं। अब देखें ना, ये हदीस आपने सुन ली, अब हमने ना इस तरह सफ़े नहीं बनाने जिस तरह सारी दुनिया, अब जरा सफ़े भी शौक से बनाएंगे। अब जरा थोड़ा सा शौक पैदा करेंगे, भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूं जिसे देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब को बंदा तौबा करता है ना, हम तौबा का रट्टा लगाते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा या अल्लाह। और तौबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तौबा, आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा। तूने सारी शबे बरात रो के गुजारी है, बता सवेरे झूठ जोड़ने का इरादा है तेरा?
آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا, ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا, یہ توبہ ہے. اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے, جتنا مرضی لگاؤ. حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا, مقام حرا کی طرف جا رہے تھے, حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے, ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا. ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے. حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا, اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے, اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. انہیں پتا ہے, تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ, آؤ تو صحیح دعا سو لے کر. اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان نے کریمی نے چن لیا, قطرے دو گرے میرے ار کے انفال کے, دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیے. سنو نا حضور اس استغفار کو اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں.